وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة أبيكم إبراهيم. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں. نماز، روزہ، قربانی، وہ حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. حضرات، آج ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے عید الاضحیٰ کی مسرتیں اور خوشیاں ہم منانے جا رہے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب اور آپ سب کو اور ہمارے خاندان کو اور عالم اسلام کو اللہ رب العالمین عید الاضحیٰ کی حقیقی خوشیوں سے مالا مال فرمائے. آمین. حضرات، آج عید الاضحیٰ، یہ عید کا دن ہمیں پیغام دیتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو ہمیں یاد دلاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر نبی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے ان کے عمل، ان کے اخلاص، ان کے خلوص، ان کے جذبے اور ان کی نیکیوں پہ اللہ رب العالمین نے خلیل اپنا دوست بنایا. اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا. وہ ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ نے تقریباً 69 مرتبہ 69 جگہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، آپ کی توحید، آپ کا عمل، آپ کی ہجرت، آپ کی جو ادائیں ہیں، اللہ اتنا پسند کیا. ان آزمائشوں میں اللہ رب العالمین نے ایک آزمائش، جس آزمائش کو قربانی کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اس قربانی کو اللہ رب العالمین نے کھلا امتحان فرما. ہر بات پہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. ہر بات میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، لیکن ایک امتحان، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں میرے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں. بھائیو ذرا غور کریں، کیا کوئی ایسا انسان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ انسان کی مزاج ایسی ہوتی ہے، بچہ اگر تو بیمار ہو جائے، اس کو اگر طبیعت خراب ہو جائے، باپ پریشان ہوتا ہے، ماں پریشان ہوتی ہے، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، علاج معالجہ
لگاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. بھائی ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں, بیٹے سے پوچھتے ہیں اے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی اتنا فرما بردار, کہا ابا جان آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین, جب باپ بیٹے دونوں اللہ کے مطیع ہو گئے, اللہ کے فرما بردار ہو گئے, باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے, بیٹا اللہ کی بارگاہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. جب ابراہیم علیہ السلام چھری لے کے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, آسمان سے آواز آتی ہے اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے, نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. ہم اسماعیل کی جگہ میں ایک فدیہ دیے ہیں, ایک مینڈا ایک دمبا آیا ہوا ہے, آپ اس کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھ میں جو چھری تھی اس چھری سے انہوں نے اس دمبے کو ذبح کرا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس نیکی کو نہ صرف پسند کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قربانی کی سنت کو لانے جاری رکھا. قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے پچھلے لوگوں میں اس قربانی کو ہم نے باقی رکھا. بھائیوں ابھی عید الاضحیٰ کی نماز سے ہم فارغ ہو گئے. آج ہم سب سے پہلا کام جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے, ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے بعد اگر کوئی عمل اللہ کو محبوب ہے, اللہ کو پسندیدہ جو عمل ہے, اللہ کی بارگاہ میں جانور کو قربان کرنا ہے. ہم جو بھی کام کریں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو اسباق ہیں وہ اسباق بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے. بعض لوگ صرف جانور لیے, ذبح کر دیے, کھا لیے, قربانی ختم, اس کے بعد ظہر کی نماز نہیں, عصر کی نماز نہیں, اور کوئی نیکی کا جذبہ نہیں, دین کی دعوت کا جذبہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو, جہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے, جہاں ہم قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں, الحمدللہ بہت اچھا عمل, بہت اچھا عمل. لیکن ذرا یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے شرکیہ ماحول میں آنکھ کھولی, لیکن بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو پہچان لیا. ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی توحید کو پہچان لیا. اپنے والد آزر کے سامنے, خان کے سامنے, وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے توحید کو پیش کیا. اللہ ایک ہے, وہی معبود ہے, وہی مسجود ہے, وہی الہ ہے, وہی تمہارا نفع نقصان کا مالک ہے, وہی سننے والا ہے, وہی تمہاری بگڑی بنانے والا ہے. جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو. یہ توحید کا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. آخری بات, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں دعوت دین کا پیغام ملتا ہے. بھائیوں اور نوجوانوں, آپ دین کے داعی بنو, آپ کے اندر دین کا جذبہ ہو, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اس فریضے کو انجام دو. اگر آپ دین کا کام نہیں کرو گے اللہ آپ کو ختم کرے گا, آپ کی جگہ دوسروں کو لائے گا, اللہ ان سے محبت کرے گا, اللہ سے محبت کریں گے, دین کا کام برابر چلتا رہے. دعوت دین ایک اہم فریضہ ہے. اس فریضے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہترین انداز سے انہوں نے ادا کیا. اسی دعوت دین کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں نے آگ میں انہوں نے ڈال دیا. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو خوش کرنے کے لیے توحید کی بل بوتے, توحید کی نیکی کو اونچا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی مخالفین نے انہیں آگ میں ڈال دیا. لیکن ایک دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ دعا پڑھتے تو آگ ٹھنڈی اور سلامتی والے بن جاتے. بھائیو دعوت دین کا کام کرو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور بھی بہت سارے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اسباق ملتے ہیں, لیکن یہ عید کا خطبہ مختصر پیغام ہوتا ہے. قربانی عبادت ہے, قربانی کا مقصد تقویٰ ہے, تقویٰ ہے. اسلام سے پہلے مشرکین مکہ حج کرتے, حج کرنے کے بعد قربانیاں کرتے, قربانیوں کے گوشت کو, اس کے خون کو کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لگاتے. اللہ
اللہ نے آیت نازل فرما لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اے قربانی کرنے والوں، ان قربانی کے گوشت، ان قربانی کے خون اللہ کو نہیں پہنچتے، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارے دل کے جذبات، تمہاری توحید، تمہاری اتباع سنت کی نیکی، یہ جذبات اللہ کے ہاں پہنچنے والے ہیں. بھائیو، قربانی کا مقصد تقویٰ ہے. عید الفطر، رمضان کے روزوں کے بعد عید الفطر، مقصد تقویٰ. عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد قربانی کا مقصد تقویٰ ہے. ہماری پوری زندگی جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ پوری عبادت کا مقصد تقویٰ ہے. پیارے نبی نے فرمایا جس آدمی میں جتنا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، خشیت الہی ہے، اللہ کا ڈر ہے، قیامت کی دن انسان مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا. آپ میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ اکبر. پیارے نبی نے فرمایا قیامت کی دن مجھ سے بہت قریب رہے. آئیو، قربانی کے جانور جب ہم ذبح کرنے کے لیے اس کو ہم ذبح کرنے کے لیے جب لے جاتے ہیں، اس کو تھوڑا نرمی سے لے جانا چاہیے. بعض لوگ مار کے گھسیٹتے لے ادب سے جانور کے قربانی کے جانور کو مذبح لے جائیں، دعا پڑھیں. کسی کو اگر بڑی بڑی دعائیں یاد نہیں، صرف بسم اللہ پڑھ کے بھی آپ قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے. بسم اللہ یا بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی. اگر کسی کو بڑی دعا یاد ہے، انی وجہت وجہ للہ، آپ وہ بھی دعا کریں. جب قربانی جانور کو ہم قربان کر دی تو اس سے پہلے آداب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں، جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کریں. جانور بھی احساس رکھتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم. جب قربانی کا جب گوشت کا جب معاملہ آتا ہے، قرآن کی آیت کھاؤ کھلاؤ. پیارے نبی نے فرمایا کھاؤ کھلاؤ ذخیرہ کرو. لیکن اس کو بعض لوگ ترازو لے کے گوشت کا وزن کرتے ہیں اور 3 حصوں میں برابر تقسیم کرتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ترازو لے کے اس کو وزن کر کے 3 حصوں میں تقسیم کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کھاؤ کھلاؤ ذخیرہ کرو، جہاں ضرورت مند ہے ان تک پہنچانے کی آپ برابر کوشش کرو. یہی اسلام کی ایک تعلیم ہے. اور آخری بات یہی ہے کہ اس موقع پہ، قربانی کے اس موقع پہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، پڑوسی کو اور غیر مسلموں کو ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ اسلام کا ایک پیغام، یہ اسلام کی تعلیم کا ایک پیغام ان تک پہنچنا چاہیے. الحمدللہ مسلمان کیا بہترین ان کا مذہب ہے، کیا اسلام ان کی کتنی پاکی صفائی کتنا اہتمام کرتے ہیں. وہ ہماری زندگی سے، ہمارے عمل سے وہ متاثر ہونا چاہیے. یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے اخلاق کو پیش کیا. اخلاق کو جب اللہ کے نبی نے پیش کیا تو سارے نان مسلم اسلام میں داخل ہوئے. اور آخری پیغام میں جانور کو قربان کرتے ہوئے جب چھری چلا رہے ہیں، صرف چھری نہیں، میں اپنے خواہشات، اپنے جذبات پہ میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی چھری چلا رہا ہوں. صرف جانور کے حلق پہ، اس کی گردن پہ چھری نہیں. یہ احساس پیدا کریں میں اللہ کے لیے میری نماز، میں اللہ کے لیے میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، میری پوری زندگی اللہ کے لیے. اور تہیہ کریں میں پوری زندگی برابر نماز کی پابندی کروں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں اللہ اخلاص اور الہیت کے ساتھ اللہ تیری بارگاہ میں قربانیاں پیش کرنے کے اللہ بھی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ آج جو عید الاضحیٰ ہے، اللہ عید الاضحیٰ کی حقیقی خوشیوں سے اللہ تو ہم سب کو مالا مال فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. پروردگارا اے اللہ آج عید الاضحیٰ کا دن اللہ تو ہماری زندگی میں نصیب فرمائے. اللہ تیرا شکر ہے اللہ یہ عید کے مواقع اللہ بار بار ہماری زندگی میں اللہ ہمیں نصیب فرما. اللہ ہم گنہگار ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری غلطیوں کو اللہ ہماری لغزشوں کو اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تیری توفیق سے ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی. اللہ ہماری اس نماز کو قبول فرما لے. اللہ تیری توفیق سے ہم اللہ تیری بارگاہ میں تیری خوشنودی کے لیے ہم قربانیاں دینے والے. اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرما لے. اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرما لے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا. اللہ تیرے گھروں کو مساجد کو آباد کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ تمام موحد مرحومین کی اللہ مغفرت فرما. اللہ انہیں کروٹ اللہ انہیں جنت نصیب فرما. اللہ جو دنیا سے چل بسے اللہ انہیں غریق رحمت فرما. اللہ خبر کے عذاب سے اللہ انہیں بچا لے. اللہ خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا. اللہ ہمیں دین کا داعی بنا. اللہ ہمیں دین کا علمبردار بنا. اللہ ہمیں کتاب و سنت کے اللہ پیروکار بنا. اللہ ہمیں جو نوجوان ہیں اللہ اس جوانی کو اللہ تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیری عبادت میں گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ ہمارے ایمان میں ہمارے صحت میں ہمارے کاروبار میں اللہ برکتیں عطا فرما. اللہ خیر و برکتیں عطا فرما. اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ جو صاحب اولاد ہیں اللہ انہیں دینی تربیت کرنے اور انہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کے اللہ انہیں توفیق عطا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دے. اللہ تو ہی اولاد دینے والا. اللہ تو ہی اولاد دینے والا ہے. تیرے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا. اللہ ہر کام ہر چیز میں اللہ کچھ مصلحت ہے. اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ ہمارا کام مانگنا ہے. اللہ تیرا کام دعائیں قبول کرنے والا ہے. اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے. اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما. اللہ جو بیمار ہے دوائی استعمال کر رہے ہیں اللہ ان کی دواؤں میں اللہ تعالیٰ تاثیر عطا فرما. اللہ انہیں شفا کلی عطا فرما. اللہ صحت میں اللہ ہماری جوانی میں اللہ برکتیں عطا فرما. اللہ ہم سب اتحاد عطا فرما. اللہ ہم سب کو مل جل کر رہ کر زندگی گزارنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ بڑوں کا احترام کرنے بڑوں کی عزت کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں دنیاوی زندگی پہ اللہ آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ اخروی زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما. سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن کے اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم میں سے ہر ایک کی جو بھی جائز خواہشات اللہ ہر ایک کی جائز خواہشات کو اللہ تو پوری عطا فرما. عالم اسلام میں اللہ جہاں بھی مظلوم ہے اللہ جہاں بھی بے بس ہے مجبور ہے لاچار ہے اللہ ان کی غیبی مدد فرما. اللہ ان کی غیبی مدد فرما. اللہ ان کی غیبی مدد فرما. اللہ ظالموں کو ہدایت دے. اللہ ظالموں کو ہدایت دے. اللہ ظالموں کو ہدایت دے. اے اللہ اگر ظالم کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں ہے اے اللہ اس کو کیفر کردار تک اللہ اس کو پہنچا دے. اے اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ نمازیں تیرے لیے اے اللہ یہ قربانیاں تیرے لیے اے اللہ ہم سب کے اعمال کو اللہ تو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عید کی مبارکبادی دعا کے ذریعے دیں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ ہم سب کی اور آپ سب کی تقبل اللہ منا ومنکم عید مبارک علینا وعلى
وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام يا ربي أعدها كل الأعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.